من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وسیلے کے حوالے سے ہم نے دو آیت مبارکہ جو سماعت فرمائی ہے، آج انشاءاللہ مزید جو وہ قرآن پاک سے جو دلائل سننے سے پہلے ایک مسئلے کو جو وہ حل کر دیا جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، ہم نے شروع ہی کے اندر یہ بات کی تھی، سمجھ لیں کہ تمہیداً ہماری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ شرک جو ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ شرک آپ زندہ کے ساتھ کریں، آپ مردہ کے ساتھ کریں، شرک ہمیشہ شرک رہے گا۔ اگر کوئی زندہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اور اگر کوئی مردہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو انبیاء کی عبادت کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو فرشتوں کی عبادت کرے وہ بھی مشرک ہے۔ ایسا ہی ہے، شرک جو ہے وہ ہر حال میں جو شرک ہوتا ہے، زندہ کے ساتھ بھی شرک ہوگا تو مردہ کے ساتھ بھی شرک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو وہ مردہ کے ساتھ کریں تو وہ شرک ہوگا، زندہ کے ساتھ کریں تو وہ شرک نہ ہوگا۔ اب جیسے اب استمداد کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، یعنی کسی کو وسیلہ بنانے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا جائے، یا اللہ یہ نیک بندہ ہے، اس کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو حل فرما۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو صاحب مزار ان سے کہے کہ آپ اللہ کے نیک ولی ہے، آپ اللہ رب العزت کے مقبول بندے، آپ اللہ رب العزت سے عرض کریں کہ ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ تو یہ دو طریقے جو ہے وہ، اس دو طریقوں پر جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے کہا کہ صاحب مزار جو سنتا بھی ہے، جب عام مردہ جو ہے وہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان میں مردے کو دفن کر کے جایا جاتا ہے تو مردہ جو ہے وہ قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ عام جو ہے وہ مردے کے عالم ہے، تو پھر انبیاء اولیاء کرام کا جو ہے وہ عالم کیا ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جو صاحب قبر ہوتا ہے وہ سنتا ہے۔ اس پر ہم نے یہ بھی دلیل دی تھی کہ جب قبرستان پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی جائے، السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہم نے کہا کہ اس کی روح چاہے کہیں پر بھی ہو، نیک بندے کی روح جو ہے وہ آب زمزم کے پاس ہوتی ہے، کسی کی روح جو ہے وہ حسب مراتب، جس کا مرتبہ جیسا ہوگا اس مرتبے کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کی روح بھی وہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص قبرستان میں کھڑے ہو کر سلام کہتا ہے تو وہ روح کہیں بھی ہو اس تک وہ آواز پہنچ بھی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عام جو مردے ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ اور جو گناہگار ہو، فاسق سے فاسق ترین ہو، اس کا بھی جب انتقال ہو جاتا ہے، اگر قبرستان پر کھڑے ہو کر آپ اسے سلام کریں تو وہ بھی باقاعدہ جو وہ سنتا ہے، اور اس کو سن کر جو وہ جواب دیتا ہے۔ تو اولیاء کرام علیہ رضوان کا معاملہ تو اس سے اعلیٰ ہے اور بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، مومن جو ہے وہ ایک پنجرے کی مانند ہے، جیسے ہی جو ہے وہ موت آتی ہے تو وہ کھل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، روحانیت کے اندر جو کمی نہیں آتی۔ انسان جب اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام اور رسول جب دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے اختیارات کو ختم کر دیا جاتا ہے، بلکہ جس طرح ان کے زندگی کے اندر اختیارات ہوتے ہیں، اسی طرح وصال کے بعد بھی ان کے اختیارات اسی طرح برقرار رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو رسول، کیا وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے؟ کیا رسالت چھین لی جاتی ہے؟ یا رسول کریم علیہ السلام کو زندگی میں جو اختیارات دیے گئے، کیا وصال کے بعد وہ سارے چھین لیے جاتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اولیاء کرام کے بعد جو ولایت ہوتی ہے، ولایت اور روحانیت کے ذریعے وہ جو بندوں کی مدد کرتے ہیں زندگی کے اندر۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا نا کہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور جب کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا وصال کے بعد بھی مزار انور پر حاضر ہوتے تھے۔ تو اس پر بھی ہم نے الحمدللہ جو دلائل دیے۔ تو جس طرح زندگی میں اختیارات ہوتے ہیں، وصال کے بعد وہ اختیارات ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اختیارات بدرجہ اولا جو ہے وہ دگنا ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، جمعے کے دن تم درود پاک مجھ پر پڑھو گے، میں خود اپنے کانوں سے سنوں گا۔ وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام پر آپ درود پڑھتے ہیں نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جب آپ کوئی درخواست کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ فریاد نہیں پہنچے گی، فریاد بھی پہنچے گی۔ جب درود پہنچ سکتا ہے تو فریاد کیسے نہیں پہنچے گی؟ یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اختیارات دیے، ورنہ یہ کہ اگر اس طرح کے اختیارات نہ ہوتے تو ہم بھی نہ مانتے۔ جب اس طرح کے اختیارات زندگی کے اندر زندگی میں ہے، وصال کے بعد بھی کوئی ایسی دلیل ہو
کہ قرآن حدیث میں اس طرح کا ہو کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اکرام جب وصال کر جاتے ہیں تو ان کا سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ایسی کوئی روایت نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور مٹی جو ہے ان کو کھاتی نہیں ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھیں کہ زندگی وصال کے بعد انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے. براق آپ دیکھیں، براق برق سے نکلا ہے، بجلی، برق ہمارا بجلی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام براق پر جو وہ تشریف فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میں نے جو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. عام بندوں کی طرح نہیں ہوتا ان کا معاملہ، وہ تو قبروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر جب انبیاء علیہ السلام کی نماز پڑھائی، انبیاء علیہ السلام جتنے تھے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کا وصال ہو چکا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے اندر جو وہ تمام انبیاء کی امامت فرمائی تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہے. براق کی رفتار سے زیادہ تیز موسیٰ علیہ السلام کی رفتار تھی. موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں بھی موجود تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو وہاں پر بھی موجود تھے. یہی نہ بلکہ نماز کا جب معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام کا نماز کا تحفہ ملا تو حضور جب نماز کا تحفہ لے کر آ رہے تھے تو آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے وہ نہیں پڑے گی، آپ کمی پیشی کروا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی پاور، اتنی طاقت، قبر کے اندر موجود تھے، پھر جب نماز ہوئی وہاں پر موجود تھے، آسمانوں پر موجود تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اختیارات دیے، اور یہ باقاعدہ احادیث مبارکہ میں بالکل واضح ترین ہے. تو انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی امتی درخواست کرے تو کیوں نہ پہنچے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آج بھی ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگوں کا تھا. ہمارا تعلق الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی بنایا جا سکتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی بنایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.